بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں اس عظیم ذات کے لیے جو سارے جہانوں کی ساری عزتوں کا اکیلا مالک ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں درود اس عظیم ہستی پہ کہ جس نے ہمیں اس اللہ کا تعارف کروایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پرنسپل وائس پرنسپل لیکچر نمبر 13۔ بہت سے کینڈیڈیٹس ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہم ایکسیس چاہتے ہیں آپ کے سارے لیکچرز تک، کہ ہمیں آپ یوٹیوب پہ تھوڑے لیکچر سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے سیشن پیڈ ہوتے ہیں، اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کو A to Z ڈے 1 سے اب تک جتنے بھی ہمارے لیکچرز نوٹس جو ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کیا ہے آپ کو وہ سارا مل سکتا ہے۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0332 8055 965 0332 8055 965۔ یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ میسج کریں تو آپ کو سارے ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ ابھی پرنسپل کے انٹرویو ہو رہے ہیں فیمیل کے، اس کے بعد میل اور میل وائس پرنسپل اور پرنسپل کے انٹرویو ہیں، اور اس کے بعد فیمیل وائس پرنسپل کے بھی ہیں۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کویسچنز شیئر کر رہے ہیں جو اس وقت انٹرویو پینلسٹ جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو اگلا ہمارا آج کا لیکچر 13 ہے، ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 1 ہے ہاؤ وڈ یو کنٹرول یوز آف ڈرگز ان اسکول۔ یہ 2 دن پہلے جو ایک انٹرویو ہوا ہے آپ کو میں نے وائس نوٹ شیئر کیا تھا، اس میں یہ کویسچن پوچھا گیا تھا کہ آپ ڈرگز کنٹرول کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کریں، ڈرگز یوز کو کیسے کنٹرول کریں گے اپنے اسکول کے اندر۔ دیکھیں اس کے لیے آپ نے 3 اسٹیپ اپروچ اپنانی ہے: پریونشن، ڈیٹیکشن، ریہیبلیشن۔ ٹھیک ہے، پریونشن میں ہم نے بطور پرنسپل یہ کرنا ہے کہ ہم ڈرگ یوز کو، ڈرگ کے اس کو مطلب ٹرانسفر کو کہہ لیں کہ ہم نے بالکل اس کو پریونٹ کرنا ہے، پروہیبیشن ہوگی، مکمل طور پر ہم کنٹرول رکھیں گے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی ہمارا امپلائی یا کوئی بھی تھرڈ پرسن جو ہے وہ اسکول کے اندر بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ یا کسی بھی امپلائی کے ساتھ جو ڈرگز ہیں یہ اس کے یوز پہ مکمل پابندی ہوگی، یہ پریونشن کہلائے گی۔ سیکنڈ ون ہے ڈیٹیکشن۔ ان کیس اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ اسکول کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی ٹیچر وہ ڈرگ یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سیل پرچیز کا بزنس کر رہا ہے، تو ہم اس کو بڑے کانفیڈینشیل وے کے اندر ڈیٹیکٹ کر کے ویجیلنٹ وے میں ہم اس کو پھر کنٹرول کریں گے۔ تھرڈ ون ہے ریہیبلیشن۔ ریہیبلیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وہ ٹیچر یا وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ڈرگ ایڈکٹ کو ہم نے اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ نشہ کرنا چھوڑ دے۔ 3 ہمارے سٹیپس ہوں گے: پریونشن، ڈیٹیکشن اینڈ ریہیبلیشن۔ تو فرسٹ آئی وڈ کریٹ اویئرنیس آف ہیلتھ، اکیڈیمک اینڈ سوشل کنسیکوینسز آف ڈرگ ابیوز تھرو ورک شاپ، لائف اسکل ایجوکیشن سو دیٹ دا اسٹوڈنٹ کین ریزسٹ پیئر پریشر۔ کوئی دوست ان کو کہتا ہے، کوئی ٹیچر یا کوئی بھی کلاس 4 امپلائی کہتا ہے تو وہ اس سے کیا کریں گے، اوائڈ کریں گے کہ بھئی یہ اس کو ہم ڈفرینٹ فلیکسز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، مارننگ اسمبلی میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آئی وڈ انشور اے سیف کیمپس تھرو پراپر مانیٹرنگ، کانفیڈینشیل رپورٹنگ اینڈ ویجیلنس ان ولنریبل ایریاز۔ ہمیں پتہ ولنریبل ایریاز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ شو نہیں ہو رہی سر، کنٹینٹ سے ریلیونٹ شو نہیں ہو رہی تھی سر۔ اچھا، تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے، بڑے ویجیلنٹ وے میں اس کو دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ اگر کوئی کہیں ٹیچر انوالو ہے تو ہم اس کو۔ تھرڈ نمبر پہ آئے گا صاف ذرا ہم ڈسپلنری ایکشن لیں گے، وہ جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوگا۔ اف اے اسٹوڈنٹ از انوالوڈ تو پھر آپ کیا کریں گے، آئی وڈ فوکس آن کاؤنسلنگ اینڈ ریہیبلیشن۔ آپ ہیوملیشن کے بجائے، اس کی تضحیک کے بجائے ہم جو ہے نا وہ ڈرگ سپلائر کے اگینسٹ ایکشن لیں گے جو اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ کوئی ٹیچر ہے یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا گول یہ ہوگا، ایز اے پرنسپل میرا گول یہ ہوگا کہ ہماری 0 ٹالرنس ہوگی ڈرگز کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کو سپورٹ ہوگی تاکہ ہم اسٹوڈنٹ کو، ان کے فیوچر کو اور اسکول کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ تو موسٹ امپورٹنٹلی ہم بچوں کو زیادہ انگیج کریں گے
کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر، مینٹورنگ کے اندر، ہیلدی اسٹوڈنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کے اوپر، تاکہ بچے جو ہے اسکول کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہ ہو سکے، اور ان کا مائنڈ ان چیزوں کی طرف نہ آ جائے. تو یہ ہماری ٹیکنیکس ہوں گی: پریونشن، ڈیٹیکشن اینڈ ریہیبلیشن. یو آر ڈوئنگ اے ایکسیلنٹ ورک ان یور سر اسکول بٹ سم پیپل. جی پلیز. سر any reporting any legal action can we take against them ہم like لے reporting سکتے a ہیں. crime؟ دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے اس میں نے بتایا کہ ہم اتھارٹیز، ریلیونٹ اتھارٹیز کو کمیونیکیٹ کریں گے. ان کیس کہ ہمارا انٹرنل امپلائی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کلاس 4 ہے، ٹھیک ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی بھی انوالو ہے ڈرگ سپلائی کے اندر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے اگینسٹ لیگل ایکشن لیں گے. اور اس میں کوئی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کریں گے یا اس سے ریزن نہیں پوچھیں گے بھی تم کیوں کر رہے تھے. نہیں، ہم ڈائریکٹلی اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. کیونکہ ڈرگ سپلائی کوئی بندہ چھٹی پہ ہے تو ہم اس کو ان کنورسیشن لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں کیا مسئلہ تھا. لیکن اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے تو ہم اس کے اگینسٹ جو بھی ایز پر رول ایکشن لیا جا سکے گا تو آئی وڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کریں کہ وہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے، کوئی سپلائر ہے، باہر کا کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کینٹین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کینٹین کا جو ہے آنر وہ یہ کام کر رہا ہے، سپوز کریں، تو اس کے اگینسٹ ہم لیگل ایکشن نہیں لے سکتے. مطلب ہم کوئی اس کے اگینسٹ کوئی پینالٹی یہ چیزیں امپوز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں ریلیونٹ اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ بطور پرنسپل اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے ریجنل ڈائریکٹر کو فوری طور پر رپورٹ کریں گے، اور پلس آپ جو ہے وہ کنسرن جو آپ کا پولیس اسٹیشن ہے اس کو بھی آپ فوری طور پر رپورٹ کریں گے کہ یہ کیس ہم نے ایسے ایسے نوٹ کیا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس جو تھرڈ پرسن ہے اس کے اگینسٹ اس طرح سے آپ لیگل ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کا انٹرنل امپلائی ہے تو اس کے اگینسٹ تو آپ خود ایکشن لے سکتے ہیں. صاحب ذرا اس کے ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ اس کے اگینسٹ بھی کریں گے، اور آپ اپنی ہائر اتھارٹیز کو، یعنی آپ کے جو امیجیٹ باس ہوں گے وہ ریجنل آپ کے ڈائریکٹر ہوں گے، آپ ان کو رپورٹ کریں گے کہ بھئی یہ ایشو ہے اور اس کو ایسے ایسے میں ایکشن لینا چاہ رہا ہوں. اپروول لے لیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ تھانے پہ رپورٹ کر دیں امپلائیز کو تو بھی آپ کی جو ہے نا وہ یہ ڈسکریشن پہ ہو. ایکسکیوز می سر. جی جی. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم کوئی اگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہ ریئل لائف سینیریو ہم نے یہ ہاں ڈیل کیا بالکل، ہو آپ ہمیں بھی بتا دیں. ڈیورنگ انٹرویو. جی جی بتائیں. آپ پہلے مجھے بتا دیں پھر. ہمارے اسکول میں جی. آلدو وہ میرا اسکول جیسا کہا میں کر رہی ہوں انڈر ایف ڈی ہے اور مڈل تک کے لیول پہ ہے. ہمارے پاس 4th کلاس میں بچے تھے، آج سے یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو ہم نے یہ نوٹ کیا مختلف ٹیچرز نے کہ بچے جو ہیں نا وہ نیند کے اثر میں رہتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے ڈرگ والی چیز ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور ہمارے پاس کرسچن بچہ بہت زیادہ آتا ہے، اسلام ایریا ساتھ لگتا ہے تو کرسچن بچے بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا مطلب شراب وغیرہ بھی وہاں پر کامنلی گھروں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے والدین بچوں سے دور رکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ کوئی سپاری اور اس طرح کی مل رہی ہے ان کے ہی ایریا میں، چھوٹا سا کوئی کیبن اس طرح کا کھلا ہوا ہے جہاں پہ وہ گٹکا ٹائپ کی کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اور بچے وہ فریکوینٹلی یعنی وہاں سے اسکول آتے وقت لیتے ہوئے آتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں، اور کلاس میں وہ بالکل یعنی نشے کی حالت میں بیٹھے ہوتے تھے. ان کا یعنی پڑھنے پڑھانے سے قطعی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو پھر ہم نے اپنی پرنسپل کو جب بتایا تو انہوں نے ہم ٹیچرز کچھ ایک کمیٹی سی بنا کے ہم نے اپنے بھی ڈپارٹمنٹ کو بھی اس میں انوالو کیا، انہیں بھی بتایا تھا. پلس ہم نے جا کے جو وہاں پر کیبن تھا ہم نے اس بندے کا بھی وہ کیبن بند بھی کروایا تھا، جو ہمارا تھانہ ساتھ لگتا تھا ان کو بھی نوٹس میں یہ بات لے کے آئے. ہاں جی بالکل، آپ بتا سکتے ہیں. یہی باتیں ہم نے بھی کی ہیں. اس میں آپ نے ایک ایڈیشنل بات کی کہ آپ نے اس کو جا کے کلوز کروا دیا. اب صاف ظاہر ہے کہ بطور پرنسپل میرے پاس یا آپ کے پاس اختیار، اگر آپ کی اسکول پریمیسز کے اندر ہو رہا ہے تو آپ وہاں کے وائس چانسلر ہیں اپنے اسکول کا، آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن صاف ظاہر آؤٹ سائڈ دا اسکول ہے تو آپ کو یہاں پہ مطلب پولیس کی سپورٹ سے آپ وہ کام کروا سکتے ہیں بچوں کے بیٹرمنٹ کے لیے، ورنہ آپ پیرنٹس کو بھی بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی، آپ اس طرح کے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، اگلا کویسچن ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو ایک انٹرویو شیئر کیا لیکن آپ کا سٹاف یا پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں، آپ کے ڈیسیجن غلط ہیں. اس صورتحال میں کیا کریں گے؟
اب وہ اس بندی نے کہا کہ جی صاف ظاہر ہے کہ میں پالیسیز کو ایز اٹ از لے کے چلوں گی، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ جب پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں تو وہ ایز اٹ از ہی کر رہے ہوں. سم ٹائم ہم کسی چیز کو جب امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے کنسرن کو سنوں گا یا سنوں گی. کرٹیسزم ایک نارمل ہوتا ہے لیڈرشپ. جب آپ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ پہ جو ہے نا آبجیکشن ریز ہوتے ہیں، کرٹیسزم ہوتا ہے، تو آپ جو ہے ان کو لسن کیئرفلی ٹو دا پیرنٹس اینڈ اسٹاف. جو بھی لوگ آپ پہ آبجیکشن ریز کریں آپ ان کو سنیں گے. اگر ان کے کنسرن جینیون ہیں تو آپ جو ہے ان کو اپنا ڈیسیجن کلیئرلی ایکسپلین کریں گے، فیکٹس کے ساتھ، ریزلٹس کے ساتھ، ریزنس کے ساتھ. اور ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پالیسی کے اندر کہیں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی امپلیمنٹیشن میں، پالیسی میں تو صاف ظاہر گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، کوئی امپلیمنٹیشن میں کوئی ویکنس رہ گئی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ ہاں ان کیس کہ آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو اس پہ امپلیمنٹیشن کروائی ہے، بٹ جو ہے نا وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چینج کریں، تو وہ جو فرم ڈیسیجن آپ لے چکے ہیں ایز پر رول وہ آپ چینج نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ایک ٹائم ٹیبل چینج ہوا کہ 8 بجے اسکول آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیچر اس سے پہلے 8:30 بجے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا نہیں 8 بجے آنا ہے. ٹیچر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو 8:15 سے پہلے نہیں آنا یا 8:30 ہی آنا ہے. تو آپ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی وڈ ریمین فرم آن ڈیسیجن دیٹ آر ان بیسٹ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ پالیسیز. ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب آپ فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی اور ریزلٹس کو انشور کرتے ہوئے رہیں گے. لیکن ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسی آپ کے اندر موجود ہے، ڈسکشن سے، کنسلٹیشن کے بعد، سینئر سٹاف کے انوالومنٹ کے بعد، تو آپ اس کو کیا کر لیں گے، اس کو ریکٹیفائی کر لیں گے. بس یہ اس میں ایڈ کرنا تھا. وہ جو بات کر رہی تھی کہ نہیں جی پالیسی جو ہے وہ اس پہ اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہے، نہیں، ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پالیسی ہے اور اس میں یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں، ہم نے ان کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. دیر از اے کانفلکٹ بٹوین 2 پاورفل گروپ آف دا ٹیچرز ان یور اسکول. یہ ہم نے 2 ٹیچرز کی بات تو آلریڈی کی ہوئی تھی. ہاؤ ول یو ریزالو اٹ؟ گروپ کانفلکٹ. اب پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اسکول کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہونے دیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پرنسپل بنائے، اگر آپ کا کسی ایک بندے سے اختلاف ہوتا ہے نا تو اس اختلاف کو کنٹینیو نہیں رکھنا آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے بطور پرنسپل کسی بندے کے ساتھ ذاتی جو کانفلکٹس ہیں نا وہ فوری ختم کرنے. کوئی بن گیا تو اس کو فوری اس کی وجہ پتہ کیا کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کیس اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو گروپنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے ادارے کے اندر. ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہے جو آپ کے جانے سے پہلے جو لوگ 5 سال 10 سال ہو گئے وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے قریبی تعلق والے بھی لوگ ہوں گے اور ان سے جیلس سے ہونے والے بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ گروپنگ ہو جاتی ہے اکثر اس طرح کی صورتحال میں. تو آپ نے ادارے کی اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ نے کسی کے ساتھ پرسنل گرجز بالکل نہیں رکھنے. ہاں انسٹیٹیوشنل لیول پہ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم گروپنگ سے بچنے کے لیے اس کو ہم ریلیکس کرتے رہیں گے، نیور. تو آئی ول فرسٹ. اچھا، اب اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ گروپنگ کو الاؤ نہیں کریں گے. اگر کوئی گروپنگ ہے، فرض کریں آپ کے جانے سے پہلے ایگزسٹ کر رہی ہے، تو آپ جب بھی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے آپ دونوں کو 1 بائی 1 سیپریٹلی سنیں گے، دین آپ ان کو اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک اسکول کے سینئر سٹاف ممبر کی ایک یونٹی کونسل بنا سکتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر، تاکہ اس طرح کے مسئلے ڈیلی بیسس پہ روٹین میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، پرسسٹنٹ نہ ہو جائیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ آپ ٹیم بلڈنگ کے لیے، کولیبریشن کے لیے آپ جو ہے نا ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر جوائنٹلی انوالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی پرسنل ایگو کی بیس پہ کوئی بندہ جان بوجھ کے رولز کو، ریگولیشنز کو اور آپ کے انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایٹ لاسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ لینا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ڈسرپشن سے بچا جا سکے. ہاؤ وڈ یو مینیج دا اسکول بجٹ اف فنڈز آر سیویرلی لمیٹڈ؟ اب آپ کو پتہ ہے ہمارا فسکل ایئر، مالی سال شروع ہوتا ہے 1 جون سے جو ہے وہ اس تک مئی تک. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ 31 مئی تک، ہم اب 1 جون سے ہمارا جو بجٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ فسکل ایئر کا، تو اب فرض کریں کہ ہمیں ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمیں بجٹ پراپر نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو آپ اس صورتحال میں اسکول کو کیسے رن کریں گے؟ فائنانشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے. ہاں سوری، 1 جولائی سے 30 جون تک، سوری 1 جولائی سے 30 جون تک ہمارا فسکل ایئر ہوتا ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟
کہ جب آپ کے پاس آپ زیرو بیس بجٹنگ سے سٹارٹ کریں. زیرو بیس بجٹنگ سے مراد یہ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں لیکن آپ نے ادارے کو فنکشنل رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ایلیمینیٹ کریں گے جو ان نیسیسری ایکسپینسز ہیں, ڈپلیکیشن آف ریسورسز ہے, وہ غیر ضروری چیزیں جو آپ کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہیں, آپ ان کو فوری طور پر ایک تو یہ ہے کہ روک دیں گے. نمبر 2, آپ وہ تمام چیزیں جو کہ جن میں اسٹوڈنٹ لرننگ یا اسکول کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک لسٹ پریپیئر کر لیں گے کہ یہ میرے پاس اتنا اویلیبل فنڈ اویلیبل اتنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میری پریارٹیز ہیں. مثال کے طور پر آپ نے وائٹ واش کروانا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کوئی ٹف ٹائلز لگوانی ہے, کوئی فٹ پاتھ کی سیٹنگ کو کروانی ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کے جو اسکول کا گیٹ ہے اس کو کوئی آپ نے ڈیکور کرنا ہے وغیرہ. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ آپ کی. اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کے اسکول میں 3 سے 4 وائٹ بورڈ ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کوئی کمپیوٹر لیب کے اندر کمپیوٹر آپ کے خراب پڑے ہیں, تو آپ ان کو جو خراب چیزیں ہیں آپ ان کو ریپلیس کرنے کے بجائے ریپیئر پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو اکیڈیمک یا ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا, آپ ان کو کیا کریں گے, ان پہ پریفرنس آپ کی ہوگی, ان پہ فوکس رہیں گے. باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ پھر فی الحال پینڈنگ رکھ لیں گے, ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ جو ہے کاسٹ افیکٹو چیزوں پہ جائیں گے, یعنی وہ چیزیں مطلب جو لو کاسٹ میں اویلیبل ہوں. اور آخر پہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایلومنائی کو اپنے جو ہے وہ اس کو اسکول کی فنڈ ریزنگ سرمنی بھی کروا سکتے ہیں. جیسے پیرنٹس ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسکول کی ضروریات ان کو بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کمیونٹی کی سپورٹ سے کمیونٹی میں سوسائٹی میں کوئی ایسی جو ہیں بڑے نام ہیں ان کو ہم انوائٹ کر سکتے ہیں, کوئی پولیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سوشل ورکرز ہیں, اس طرح کی پرسنالٹیز کو ہم انوائٹ کر سکتے ہیں اسکولز کے اندر اور ان کے سامنے اپنے اسکول کی ضروریات رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے بجٹ کو مینیج کریں گے. What would you do if your staff disagree with your new policy؟ اب آپ کا یہ وہی سوال ہے, اس کا تھوڑا سا رخ چینج ہوا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں اور اسٹاف آپ سے ایگری نہیں ہے. اب آپ کی نیو پالیسی آئی ہے, جواب وہی ہے کہ نیو پالیسی آئی ہے, لوگ ڈس ایگری یا اسٹاف ڈس ایگری کر رہے ہیں, تو آپ ان کو سنیں گے کہ ان کا کنسرن کیا ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ ان کو پالیسیز کی افادیت, پالیسی کے رولز ریگولیشن ساری چیزیں ان کو ایکسپلین کریں گے. ان کیس کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں قبول نہیں ہیں, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایز پر رولز ریگولیشن کر رہے ہیں, تو پھر آپ جو ہے ان کو پروفیشنلی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے ان کو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ یا کاؤنسلنگ کریں گے. ان کیس کو کاؤنسلنگ پہ نہیں آتا تو پھر آپ لیگل ایکشن لیتے ہوتے ہیں. تو پہلے ان کو سنیں گے, پالیسی کی افادیت بتائیں گے, ٹھیک ہے, آبجیکٹیو بتائیں گے, لاجکس بتائیں گے, ریزنز بتائیں گے کہ کیوں یہ پالیسی آئی ہے. ان کیس کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پالیسی امپلیمنٹیشن میں کہیں فلاز رہ گئے ہیں تو آپ ان کو فوری طور پر اوور کم کر لیں گے. ان کیس کہ نہیں ہے ایسا تو پھر آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں گے. ان کیس اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ لیگل ایکشن لیں گے. یہ لاسٹ پہ ہوتا ہے لیگل ایکشن. وٹ وڈ یو ڈو اف اے ٹیچر از فریکوینٹلی ایبسینٹ؟ اب ایک ٹیچر ہے جو مسلسل ایبسینٹ ہے, آ ہی نہیں رہا اسکول کے اندر, ٹھیک ہے, آتا ہے چلا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ آپ ڈٹرمن کریں گے جینیون پرسنل میڈیکل ریزن کے کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ریگولرلی ایبسینٹ ہے اور اس کا میڈیکل ایشو ہے, تو آپ اسے سجیسٹ کریں گے کہ وہ میڈیکل لیو اپلائی کرے تھرو پراپر چینل اور اس کو سینکشن کروائے اور ریسٹ کرے. ان کیس کہ اس کی ریزن ہی جینین نہیں ہے اور وہ ہیبیچول ہے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے, کوئی ڈاکومنٹس یا کوئی ایویڈنس بھی اس کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ ایز پر رول جو بھی اس پہ ہیں ایکشن لیں گے. تو 1 سال تک, یہ آپ کو ایک میں رول بتا رہا ہوں کہ 1 سال تک اگر کوئی امپلائی ایبسینٹ رہتا ہے تو وہ نوکری کر سکتا ہے. 1 سال کے سے زیادہ اگر کوئی کنٹینیوس ایبسینٹیزم میں رہتا ہے تو پھر وہ ریموول فرام سروس, ڈسمسل فرام سروس یا کمپلسری ریٹائرمنٹ, یہ 3 پینلٹیز اس پہ امپوز ہوتی ہیں. 1 سال پوری سروس اگر وہ کر لے گا تو یہی آپ کام کریں گے, ٹھیک ہے, ایز پر رول. وٹ وڈ یو ڈو اف اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اگینسٹ اے اسکول ڈیسیجن؟ اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ٹیسٹ اس طرح سے ڈیزائن کیے, اس کے رزلٹ کی بیس پہ آپ اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہے وہ اینول ایگزام کے اندر جو بورڈ کا ایگزام ہے اس میں یہی اسٹوڈنٹ اپیئر ہوں گے جو یہ ٹیسٹ پاس کریں گے. آپ مثال دے رہا ہوں, اس طرح کے کوئی آپ نے ڈیسیجن لیا ہے. اب اس ڈیسیجن کے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ آپ ان کو سنیں گے. اگر ان کا ایشو جینین ہے اور اس کے پیچھے ان کا کوئی کنسرن بھی جینین ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کو اوور کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ان کیس کی کوئی ایسی مثال جیسے یہ والی صورت حال ہے تو اس میں تو آپ ایسی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ بھئی جو یہ ٹیسٹ پاس کرے گا تو وہ مطلب یہ ہے کہ اینول ایگزام میں اپیئر ہوگا. یہ الوجیکل بات ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ آپ جو ہے نا وہ بچوں کی لائبریری جانے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, آپ ان کی بریک ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی ایگزام آ گیا بریک ختم کر دیں. تو اب اس طرح کے ڈیسیجن جہاں پہ بچوں کی جو بیسک رائٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے کنسرن کو سنیں گے. آپ جہاں پہ 30 منٹ کی بریک دے رہے تھے اور آپ نے بند کر دیا, آپ اس کو 10 یا 15 منٹ کی بریک پہ لے کر آ سکتے ہیں. تو سمپل سلوشن آپ کے پاس اس طرح کا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریزنیبل سلوشن موجود ہوتا ہے, جہاں پہ پاسبل ہوگا انڈر رولز آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کیس کہ کوئی ایسی صورت حال ہے, مثال کے طور پر جیسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ پہلے چھٹی دی جائے. ٹھیک ہے. فیس تو ہوتی نہیں ہے سرکاری اسکولوں کے اندر. ٹھیک ہو گیا. یا ہمیں فلاں ٹیچر سے پڑھنا نہیں ہے, تو ٹیچر سے کیوں نہیں پڑھنا اس کی وجہ دیکھیں گے. اگر ٹیچر نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے واقعی اس کا پڑھانا اس کلاس کو نہیں بنتا, تو آپ یقیناً اس کو وہاں سے نکالیں گے, سائڈ پہ رکھیں گے, بھئی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ان کو پڑھاؤ. تو اگر تو ایسی صورتحال نہیں ہے, ٹھیک ہے, بچوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, تو آپ سیفٹی, ڈسپلن اور رولز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر آپ ان کو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کریں گے. ان کیس کہ اگر کوئی ایسے بچے جو بالکل آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تو ان کے خلاف آپ پھر لیگل ایکشن لیں گے. ان میں سب سے پہلے ہم پیرنٹس کو رپورٹ کونسلنگ کرتے ہیں, ان بچوں کے الگ بٹھا کے ان سے بات چیت کنورسیشن کرتے ہیں. نہیں مانتے پیرنٹس کو رپورٹ کرتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ بھی اگر مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو ہم پھر کوئی لیگل ایکشن لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسٹوڈنٹ کو اسکول سے اسٹرک آف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ایڈمیشن ود ہولڈ کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں جہاں پہ وہ کوئی سویئر انڈسپلن کو شو کر رہے ہوں گے. اچھا, آگے یہ کویسچن پوچھے گئے, یہ سارے الحمدللہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. یہ جو پوچھے گئے اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا ڈفرینس, گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں ڈفرینس کیا ہے, کون سی براڈر ہے, چائلڈ سائیکالوجی کی کیا امپورٹنس ہے, فارمیٹیو سمیٹیو اسیسمنٹ کا ڈفرینس کیا ہے, انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں, کریکولم ڈیزائن کیا ہوتا ہے, ہم نے وہ پڑھے ہیں نا, سبجیکٹ سینٹرڈ, ایکٹیویٹی سینٹرڈ, کور کریکولم, انٹیگریٹڈ, یہ ڈیزائن ہوتی ہے. ٹیلر اور ٹابا ماڈل میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے. ہاؤ وڈ یو گائیڈ اسٹوڈنٹ, آپ بچوں کو فیوچر اسٹڈیز کے لیے کیسے گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کریں گے ان کے کیریئر کے لیے. تو یہ چیزیں ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے لیکچرز کے اندر. اگلا جو ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ لیڈرشپ تھیریز, لیڈرشپ کی ڈفرینٹ تھیریز کون سی ہیں. ان میں گریٹ مین تھیری ہے, ٹریڈ تھیری ہے, کانٹیجنسی تھیری ہے, سچویشنل تھیری ہے, بیہیویئرل تھیری ہے, اوشن تھیری ہے. 1 بائی 1 ہم انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کرتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. تھامس کارلائل اسکاٹ لینڈ کے ایجوکیشنسٹ ہیں. انہوں نے ہیروئزم پہ بڑے ہوئے فیمس ہوئے, ان کی کتاب بھی ہے, تو انہوں نے لیکچر دیے گریٹ لیڈرز نیچرل ایبلٹی آر لرنڈ بیہیویئر. تھامس کارلائل کیا یہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ بائی برتھ پیدا ہوتا ہے, یعنی لیڈر کو ہم تراش نہیں سکتے, ہم لیڈر کریٹ نہیں کر سکتے. لیڈر کے اندر یہ جو کوالٹی یہ بلٹ ان ہوتی ہے, اس کو نیچرل ایبلٹی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچرل ایبلٹی, بایولوجیکل یا انہیریٹڈ ایبلٹی ہم اس کو کہتے ہیں, انیٹ کوالٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو لیڈرز آر بورن ناٹ بیڈ, لیڈرشپ اسکلز آر انہیرنٹ یعنی پیدائشی ہوتی ہیں. لیڈرشپ از اے میل کوالٹی, لیڈرشپ میل کی کوالٹی ہے. لیڈرشپ از نیچرل اسکل ناٹ انوائرمنٹل, یعنی ہم انوائرمنٹ سے نہیں سیکھتے, یہ نیچرل چیز ہے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہم باہر سے, ٹیچنگ سے, ایکسپیرینسز سے, لرننگ سے, ان چیزوں سے ہم لیڈر کی اسکلز کو پالش نہیں کر سکتے. یہ ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. دس تھیوری امپلائز دیٹ دا لیڈرشپ کین ناٹ بی ڈیولپڈ اور ٹاٹ. گریٹ لیڈرز آر ہیروئک, میتھک اینڈ ڈیسٹنٹ. اسکاٹ لینڈ کے تھے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ادر جو کی نیمز ہیں, آدم ووڈ ہے, ولیم جیمز ہے, ولیم کرکگارڈ ہے, یہ سارے مشہور ہیں, لیکن اس تھیوری کے فاؤنڈر کا نام جو ہے وہ کون ہے, تھامس کارلائل ہے. تو لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ, یہ لیڈرشپ ایکوائرڈ نہیں ہوتی, لیڈرشپ انہیریٹڈ یا انیٹ ہوتی ہے. یہ ایک تھیوری تھی. دوسری تھیوری ہے گارڈن ایلپورٹ کی. گارڈن ایلپورٹ نے
1963 کے اندر یہ تھیوری دی. اس نے 200 ڈفرینٹ ٹریٹس کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے نروس سسٹم کے اندر، یعنی ہمارے جو ہیومن مائنڈ ہے اور اس میں جو ڈفرینٹ ہمارے برین کے اندر جو نیورونز ہیں ان کے اندر یہ بلٹ ان موجود ہوتی ہیں یہ ٹریٹس. حالانکہ سائنٹیفکلی اس کو ریجیکٹ کیا گیا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹ بیسیکلی کسی پرسن کی کوالٹی کو کہا جاتا ہے. تو گورڈن ایلپورٹ نے کہا کہ جو ٹریٹس یا کوالٹیز ہوتی ہیں نا لیڈرشپ کی، یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی یہ انیٹ بھی ہیں اور لرنڈ بھی ہوتی ہیں، یعنی نیچرل بھی ہیں اور انوائرمنٹل بھی ہیں. اب اس نے وہ دوسری بات جس کو تھامس کارلائل ریجیکٹ کر رہا تھا، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، لیڈرشپ میں انیٹ کوالٹیز بھی آتی ہیں، پلس ہم کیا کرتے ہیں، پلس ہم جو ہے نا یہ کوالٹیز ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں انڈیویجولس کے اندر تھرو ٹیچنگ، تھرو ٹریننگ. تو بیسیکلی اب یہ اس تھیوری میں جو ٹریٹس ہیں، کوالٹیز ہیں، ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: کوارڈینل ٹریٹس، سینٹرل ٹریٹس اینڈ سیکنڈری ٹریٹس. وہ ٹریٹس جو ایک انڈیویجول کی پوری لائف ڈومیننٹ رہتے ہیں وہ اس کے کوارڈینل ٹریٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کوارڈینل ٹریٹ، جو پوری لائف اس کے ڈومیننٹ ہوتے ہیں، جس سے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص عام طور پر جانا جاتا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بڑا اچھا سپیکر ہے، وہ بڑا اچھا آرٹسٹ ہے. تو یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوارڈینل ٹریٹس کہا جاتا ہے. سینٹرل ٹریٹس، اب جیسے عبدالستار ایدھی تھے، ٹھیک ہے، ان کی کائنڈنس کی وجہ سے وہ بڑے فیمس ہیں. تو سینٹرل ٹریٹس یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کے سارے اسپیکٹس کو شیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جنرل کریکٹرسٹکس دیٹ فارم دا بیسک فاؤنڈیشن. ایک یہ ہے کہ نا وہ چند 2 3 4 ٹریٹس جن کی وجہ سے کوئی شخص جانا جاتا ہے وہ اس کے ہوتے ہیں کوارڈینل ٹریٹس. سینٹرل ٹریٹس ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی پوری پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ اچھا سپیکر ہے نا، تو اس کا نالج بھی اچھا ہوگا، وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوگا، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا، اس کے اندر شائنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ایکسٹروورٹ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سوشل ہوگا. اب یہ وہ سارے کے سارے ٹریٹس جو کہ اس ایک فیمس ٹریٹ کی بیک پہ موجود ہوتے ہیں ان کو سینٹرل ٹریٹس کہا جاتا ہے. دین کم سیکنڈری ٹریٹس. یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جو سچویشنل ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ اپیئر ہوتے ہیں، دوسری جگہ پہ نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ سیکنڈری ٹریٹس. بہرحال ان کو اگر آپ یاد نہ بھی کریں تو آپ اتنا ٹریٹ تھیوری میں یاد کریں کہ جو گورڈن ایلپورٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا لیڈرشپ یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے اور ایکوائرڈ بھی ہوتی ہے. تو گریٹ مین تھامس کارلائل نے دی ٹریٹ تھیوری، گورڈن ایلپورٹ نے دی. اس میں انڈیویجولز انہیریٹڈلی لیڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نیچرل سکل ہے. اس میں یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ٹریٹ ڈیولپ بھی ہوتے ہیں انہیریٹڈ کے ساتھ، یعنی کلٹیویٹ کیے جا سکتے ہیں، یعنی ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. یہ بیسک ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہے بیہیورل تھیوری. میں آپ کو لرننگ تھیوریز شاید کل یا پرسوں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، پرسوں شاید. تو بیہیورل تھیوری کرٹ لیون نے دی. اب بیہیوریزم کا یہ ماننا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی بیہیویئر سے، اس کی ایکشن سے چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوں. تو یہ تھیوری بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ نیچرل ایبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ دیکھیں نا 3 تھیوریز ہیں. تھامس کارلائل یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ نیچرل ایبلٹی ہے. بیہیویئرزم یہ کہے گا کہ نیچرل ایبلٹی تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو انوائرمنٹ ہی ہے، مختلف سچویشنز ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی جیل، کبھی جلسے. ٹھیک ہے نا جی، کبھی آزادی، کبھی غلامی، کبھی جو ہے وہ طاقت، اور کبھی جو ہے وہ آپ کسی کے شکنجے میں ہوتے ہیں. تو یہ مختلف سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ لیڈر بناتی ہیں، شیپ کرتی ہیں بیہیویئر کو. اب اس میں اور یعنی اس میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ ڈفرینس سمجھ لگا آپ کو؟ ہاں جی، اس میں اور تھامس کارلائل کی گریٹ مین تھیوری میں. ہاں جی بولیں شاباش، کسی کو سمجھ لگا ڈفرینس؟ جی سر. ہاں، کیا مین ڈفرینس ہے؟ 1 لائن ڈفرینس. جی 1 لائن ڈفرینس کیا ہوگا؟ تھیوری میں جب جو تھامس کارلائل کی ہے وہ انیٹ ہوتی ہے، وہ بائی برتھ ہوتی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل ہوتی ہے، بائی برتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ مین ڈفرینس ہے دونوں میں. اور ان دونوں کو اکٹھا کے کس نے کیا؟ جی گورڈن ایلپورٹ نے. ٹھیک ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں چیزوں سے ہی لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. بیہیویئرل تھیوری آف لیڈرشپ فوکسز آن ہاؤ پرسنل انوائرمنٹ ناٹ دا نیچرل ابیلٹیز فارم ہم اور ہر انٹو اے لیڈر. ون آف دا کی کانسیپٹ از تھیوری از کنڈیشننگ. میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے چکر میں کبھی سزا کے سے بچنے کے لیے کبھی جزا کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم چیزوں کو اپنے ورکس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں اور ہم اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھیں گے آٹوکریٹک ڈیموکریٹک شاید آگے کہیں آئے گا. اچھا ایک اور تھیوری ہے اوشن تھیوری آف لیڈرشپ. اوشن تھیوری آف لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ کی 5 بیسک کوالٹیز ہیں. ڈی ڈبلیو فسک نے یہ تھیوری دی, 5 کوالٹیز. اوپننس, ٹھیک ہے, اچھا کانشیسنس اور ایکسٹروورژن, ایگریبلنس اینڈ نیوروٹیسزم. اچھا اس میں اوپننس سے کیا مراد ہے؟ اوپننس سے مراد ہے کوئی بھی اس کو سجیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اس کو نیو سچویشن اس کے ساتھ اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو ولنگنیس کے ساتھ, اوپننیس کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی نیا میتھڈ, ٹیچنگ میتھڈ آ گیا, کوئی نیا کلاس روم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز کسی نے کو بتا دی, کوئی ٹیکنالوجی نہیں آ گئی, کوئی نیا کریکولم اسیسمنٹ کا میتھڈ آ گیا, تو وہ چیزوں کو یا کوئی سجیشن کمیونٹی کی طرف سے آگے کہ اسکول کا ادھر سے گیٹ, چھوٹا گیٹ بھی یہاں پہ لگا دیں, تو وہ سچویشن کو انالائز کر کے ایکسیپٹ کرتا ہے. ولنگ آر اوپن ٹو ٹرائی ٹو نیو آئیڈیاز اینڈ ایکسپیرینسز دا تھنگس. کریٹیوٹی, امیجنیشن اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ ویجیلنٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے, آرگنائز ہوتا ہے, کیئرفل رہتا ہے, یعنی مطلب کانشیس رہتا ہے ہر صورت حال کے اندر کہ اب جو ہے وہ ٹیچر ٹائم پہ پورے آ رہے ہیں, کوئی سیکورٹی کا تھریٹ تو نہیں ہے, کوئی ڈسپلن کے ایشوز تو نہیں ہیں, اسیسمنٹ کو چیلنجز تو نہیں آ رہے, کوئی ٹیم وزٹ پہ تو نہیں آ رہی, تو ہر وقت وہ ویجیلنٹ, آرگنائز اور کیئرفل رہتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے ایکسٹراورژن. انٹروورٹ ہوتا ہے ایک بندہ جو بس کمر میں بند کر کے بیٹھا ہے, ادھر سے ہی آرڈر دیے جا رہے. ایکسٹراورژن یہ ہے کہ وہ ہر ایک کلاس کو جا کے چیک کرتا ہے, باہر کے لوگوں سے ملتا ہے, اتھارٹیز سے ملتا ہے, اسٹوڈنٹ سے ملتا ہے, کلاس 4 سے اس کے مسئلے پوچھتا ہے, ٹیچر سے پوچھتا ہے. تو بینگ سوشل, آؤٹ گوئنگ, ٹاکٹیو, انٹریکٹیو ود ادرس, یہ تھرڈ کوالٹی. اچھا فورتھ ہے ایگریبل, مطلب وہ کائنڈ, کوآپریٹیو اور ٹرسٹنگ ٹورڈز ادر ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اگر کوئی اچھی سجیشن دے رہا ہو کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کرنا, میں نے جو کہا ہے وہی کرو, بس اس کو چھوڑو, جو آپ پروپوزل لے کے آئے اس کو باڑ میں جائے, اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو, میں نے جو کہا ہے وہ کرو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لاسٹ ہے نیوروٹیسزم. نیوروٹیسزم سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی نرو اتنے اسٹرانگ ہوں کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مسکرا رہا, اور یہ نہ ہو کہ وہ کانپ رہا, اس کو بخار ہو جائے, ٹھیک ہے, اور دورے پڑ رہے ہوں. ٹینڈنسی اور ایکسپیرینس اسٹریس, وری, ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنز, ہر ایک, یعنی وہ بیڈ سچویشنز کو کیا کر لے, وہ بیڈ سچویشن میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرے. یہ 5 جو ہے وہ ٹریٹس ہیں. اچھا 2 بڑی امپورٹنٹ تھیریز ہیں, ٹرانزیکشنل تھیری اور دوسری ہوتی ہے ٹرانسفارمیشنل تھیری. میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. میکس ویبر نے نا ٹرانزیکشنل تھیری دی ہے. میکس ویبر یہ کہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرول رکھو, ریوارڈ دو, ٹھیک ہے, پنشمنٹ دو, ٹھیک ہے. اس تھیری کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اس چیز کا ہے کہ جو لیڈر ہے نا وہ بڑا ڈومیننٹ ہونا چاہیے, آٹوکریٹک ہونا چاہیے, وہ ڈسپلن پہ کمپرومائز نہ کرے, وہ کسی سے سجیشن نہ لے, وہ ڈیسیجن جو بھی ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائے بغیر کنسلٹیشن کے, بغیر جو ہیومن سکلز ہیں ان کے, یعنی ہیومنس کو ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس کو کنسیڈر کیے بغیر وہ ٹائٹ سپرویژن رکھے. تو سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لیڈر جو بڑا سخت ہوگا, ٹائٹ کنٹرول رہے گا, ڈسپلن کو سختی سے فالو کرے گا, جس میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی, وہ ون سائیڈڈ ڈیسیجن میکنگ کرے گا, ون سائیڈڈ اس کی پلاننگ ہوگی, تو وہ ٹرانزیکشنل تھیری کہلاتی ہے لیڈرشپ کی, مینجمنٹ کی, ٹھیک ہے. دوسری ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, جیمز وی ڈاؤن ٹاؤن نے دی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ٹیم میں ساتھ ملا کے چلتا ہے, یعنی یہ ان کے اندر ٹرسٹ کو, اس کی شکل کس سے ملتی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے ایک بندے کو دیکھا ہوا ہے, جی ڈاؤن ٹاؤن کی شکل کس سے ملتی ہے؟ ٹرمپ سے تو نہیں ملتی, اللہ کی بندی, نہیں ٹرمپ سے نہیں ہے, جو بائیڈن سے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے, جو بائیڈن جو ہے نا, جو بائیڈن ان کے جو سابقہ پریزیڈنٹ تھے. جی اچھا, جیفری سے مل رہی ہے سر, جیفری سے بھی ملتی ہے, ایپسٹین سے بھی مل رہی ہے, ایپسٹین ہاں, جیفری ایپسٹین سے زیادہ یہ اس سے ملتی ہے جو بائیڈن سے.
जो बाइडेन से। अच्छा, जेम्स डाउन टाउन 1973 में उसने ये थ्योरी दी है. अब ये टोटली अपोजिट टू ट्रांजैक्शनल है. इसका पूछा गया है कि ये थ्योरी कौन सी होती है. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये होती है कि लीडर वो होता है जो सारी टीम को साथ मिला के चलता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, पैशन डेवलप करता है, एक टीम बनाता है, ठीक है, और सबको एक साथ लेके चलता है. ये होती है ट्रांजैक्शनल में वो अकेला डिसीजन मेकिंग करता है. अब सवाल ये है कि आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी है और क्यों है. आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी बताना चाहें. मेरे से अगर कोई पूछेगा तो साहब ज़रा डेफिनेटली मैं तो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को चूज़ करूँगा. वाई? क्योंकि इसमें जो लीडर होता है वो कंसल्टेशन के साथ गोल सेट करता है कि भाई ये हमारा रिज़ल्ट की हम टारगेट इतने रखने जा रहे हैं इस साल, इनरोलमेंट के इतने रखने जा रहे हैं, कम्युनिटी के साथ इस तरह हमने इंगेज करनी है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें हमने बनानी है, डिसिप्लिन में हमने इन चीज़ों को बेहतर करना है. तो वो गोल और जो टारगेट सेट करता है सबसे पहले मोटिवेट करता है अपनी टीम को और कंसल्टेशन के साथ रखता है. अच्छा, दूसरे नंबर पे वो उनके अंदर आप ये एबिलिटीज़ डेवलप करेगा. ये नहीं है कि काम कह दिया कि करो भाई खुद करो मरो या जियो, नहीं, बल्कि उसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना, इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस वर्क की एक एबिलिटीज़ स्किल्स ये डेवलप करेगा और फिर उनको टास्क असाइन करेगा. और तीसरे नंबर पे वो उनके साथ मिल के काम करेगा. ये नहीं होगा काम कह दिया जान छोटी. और चौथे नंबर पे वो उनको सपोर्ट भी कर रहा होगा जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ेगी. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इसलिए मेरी जो है वो फेवरेट लीडरशिप है. अच्छा, इज़ सिंगल स्टाइल ऑफ लीडर बेस्ट इन ऑल सिचुएशन? वो भी बता सकते हैं. लेट्स सपोज अगर वो आपसे पूछे कि हाँ, कौन सर. कौन सी थ्योरी आप करेंगे, आप हम दो बता सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और जब आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी हो तो थोड़ा इंसान को मतलब उसके लिए टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए. हाँ, तो मेरे ख्याल में हम एक ही थ्योरी को फॉलो नहीं कर सकते नहीं एट अ टाइम. वो इंस्ट्रक्शन लीडरशिप इसके अलावा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ये दोनों को हम कर सकते हैं. हाँ हमारे मैडम, बात ये है कि अब अगला सवाल आप खुद पढ़ें. ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें ज़रा. जी पढ़ें is a शाबाश. single style of leadership in all situations. No. हाँ, अब ये आपका Single क्वेश्चन style यहाँ पे leadership. एड्रेस हुआ है. वो उन्होंने पूछा है आपकी बेस्ट कौन सी है. देखें, बेस्ट होना इज़ समथिंग डिफरेंट और बेस्ट को हर सिचुएशन में यूज़ करना इज़ अनदर थिंग. ठीक है, आपसे ये नहीं वो पूछ रहा कि क्या ये हर सिचुएशन में, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी बेस्ट कौन सी है. मतलब आप किसको प्रेफरेबल, बेस्ट का मतलब यही होता है ना. अब हम खाना कितने खा रहे होते हैं रोज़ाना और उनमें बेस्ट हमारी डिश को ये एक होती है, लेकिन हम डेली तो वो नहीं कर रहे होते. ठीक है, मतलब लाइक ज़्यादा. इसी तरह इन द सेम वे लीडरशिप में आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे. बट ये नहीं है कि 100% हर सिचुएशन में फिट आएगी. तो इसका जवाब भी नो है. सिंगल लीडरशिप स्टाइल बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता. स्टाइल के आल सिचुएशंस का सोल्यूशन नहीं हो सकता. वजह क्या है, डिफरेंट सिचुएशन में लीडर को डिफरेंट रोल प्ले करना होता है. अब जैसे आपने इसका सवाल का जवाब हमें पहले ही दे दिया कि जहाँ पे आप पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की बात करते हैं, जहाँ पे आप डिसिप्लिन मैटर्स को देख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शनल लीडर बनना पड़ता है. मिसाल के तौर पर एक बंदा रोज़ाना लेट आता है आधा घंटा, तो आप वहाँ पे उसको फूल लेके नहीं खड़े होंगे. ठीक है, आप उसकी रेड पेंसिल से एंट्री करेंगे कि लिखो मेरे सामने बैठ के कि आप 8:30 का टाइम था, आप 9 बजे आ रहे हैं. 1-2 दिन देखने के बाद उससे लिखवाएंगे. हफ्ते बाद आप उसे रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो क्यों अभी तक लेट आ रहे हो. तो अच्छा, इसी तरह हमने टाइम टेबल बनाना है, हमने कोई स्कूल के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, हमने वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने टाइम टेबल बनाना है. ठीक है, हमने स्कूल की ब्यूटिफिकेशन पे को काम करना है, हम कम्युनिटी के अंदर हमने कोई कैंपेन चलानी है. ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आपका अकेले का डिसीजन जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा. इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसमें इस सूरत हाल में आपको ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करना पड़ता है. तो यस, इसका जवाब है नो, कि लीडर एक ही स्टाइल हर जगह पे फिट नहीं आ सकता. ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं और आप प्रेफर करेंगे कि वो स्टाइल आपका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो, लेकिन आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आप ट्रांजैक्शनल लीडर भी बनेंगे. एक्सप्लेन द सिचुएशनल, यहाँ पे एक बात आई थी, ये एक बात आई होगी, सिचुएशनल एंड कंटीजेंसी लीडरशिप थ्योरीज़. ठीक है, ये थ्योरीज दोनों थ्योरीज़ हैं जो इस सवाल को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं कि लीडरशिप का स्टाइल क्या एक जैसा होता है. अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं दोनों, पहली है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी. अब इसका नाम बता रहा है
کہ لیڈرشپ کا سٹائل، یعنی وہ پہلے والے سوال کا جواب ہی ہے. اسٹیٹس دیٹ دیر از نو سنگل لیڈرشپ اسٹائل دیٹ از بیسٹ فار ایوری سچویشن. ایک سٹائل ہر صورتحال میں بیسٹ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ٹرانسفارمیشنل ٹرانزیکشنل ہے. ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے ورک لوڈ سبجیکٹ ڈویژن ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، ٹھیک ہے، اسکول کے اندر کوئی ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کریں گے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح آپ جو ہے وہ ڈیسیجن میں پلاننگ کر رہے ہیں، آپ ڈسپلن میٹرز دیکھ رہے ہیں، پالیسی میٹرز دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا ٹرانسفارمیشنل رول بالکل فیل ہو جائے گا. تو اس لیے a leader should change their leadership approach according to the needs, abilities, experiences and readiness of their followers. ایک نیا بندہ، آپ مثال کے طور پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کالج کے پرنسپل ہیں، آپ کو 10 سال سروس ہو گئی ہے، گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے سیٹس اور وہاں پہ آپ کے پاس 8-10 نئے لوگ آ جاتے ہیں. اب صاف ظاہر ہے ان نئے لوگوں کو آپ اس طرح سے جو پہلے لے کے چلے آ رہے تھے اپنے پرانے سٹاف کو، ان کو لے کے نہیں چلیں گے. آپ کو اپنا سٹائل چینج کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو گائیڈ موٹیویٹ، یعنی وہی ٹرانسفارمیشنل پہ زیادہ آپ کو آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسی میں سکسیس ہوگی. اچھا، دوسری ہے کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوری. کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کا سٹائل چوز کرنا ہوگا. جس طرح کی سچویشن ہوگی اس طرح کا سٹائل وہ چوز کرے گا. سچویشنل یہ کہتی ہے کہ ایک سٹائل ہر جگہ پہ بیسٹ نہیں ہے. کنٹیجنسی کہتے ہیں سچویشن کو، حالت کو، کرنٹ سچویشن کو، ٹھیک ہے. تو کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوری میں لیڈر اکارڈنگ ٹو سچویشن خود کو ڈالے گا. A leader style that works well in one situation may not work equally well in another. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو پھر یہ ہے کہ لیڈر کو سچویشن دیکھ کے اپنے سٹائل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں جی، کوئی مسئلہ یہاں تک؟ جی پلیز. نہیں، دونوں ایک ہی طرح بن جاتی سچویشن اور کنٹینجنسی، مطلب اگر ڈفرینس ان میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ دونوں سچویشن کے اکارڈنگ ہی چینج کرتا ہے لیڈر اپنا اسٹائل. نہیں، میری بات نہیں سمجھے آپ. سچویشنل لیڈرشپ تھیوری یہ کہتی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ لیڈر کو مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ سچویشن میں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. دوبارہ میں بتاتا ہوں. سچویشنل لیڈرشپ کہتی ہے دیر از نو سنگل لیڈرشپ اسٹائل دیٹ از بیسٹ فار ایوری سچویشن. یعنی ہر سچویشن کے لیے آپ کا ایک اسٹائل بیسٹ نہیں ہوتا، اس لیے یو شوڈ، اے لیڈر شوڈ چینج دیئر لیڈرشپ. یہ کہتے ہیں شوڈ، ان کو چینج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو کنٹیجنسی ہے نا، کنٹیجنسی یہ کہتی ہے کہ سجیسٹ دیٹ لیڈرشپ افیکٹونیس ڈیپینڈز آن دا سچویشن. یہاں پہ لیڈر اپنا سٹائل چینج کرتا ہے، یعنی وہ سٹائل جو آپ کا ایک جگہ پہ ہے وہ دوسری جگہ پہ کام نہیں آئے گا، وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ سچویشن کے اکارڈنگ آپ اپنا سٹائل چینج کریں، اور یہ کہتی ہے کہ آپ کا سچویشن کے اکارڈنگ سٹائل چینج آپ کو کرنا پڑتا ہے. وہ کہتی ہے ہونا چاہیے. یہ ڈفرنس ہے. جی اچھا، لیڈرشپ سٹائلز ہیں آگے. کرٹ لیور نے 3 لیڈرشپ سٹائل دی ہیں. اس کو تھیوری ایکس، وائی اور زی کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کے لیکچر میں جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اور کچھ سچویشنل کویسچنز ہیں اور اس کے ساتھ کچھ مینجمنٹ کی امپورٹنٹ 3-4 تھیوریز ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈسکس کریں گے، بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ بھی. تو آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اینڈ لیسے فیئر جو ہے وہ 3 طرح کی. سم ٹائم اس کے پروننسیشن بھی پوچھتے ہیں، لیسے فیئر اس کو پڑھا جاتا ہے. اور سم ٹائم ایک دفعہ ایک انٹرویو میں اس کے سپیلنگ لکھوائے گئے تھے لٹرلی کہ لکھیں بھائی اس کے سپیلنگ لیسے فیئر. اس نے بولا نا ایک کینڈیڈیٹ نے، اس کو انہوں نے پیج دیا، پین دیا کہ جی اس لیسے فیئر کے سپیلنگ لکھیں. تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، آپ کے ساتھ بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے. تو آٹوکریٹک لیڈر وہ ہوتا ہے جو ٹرانزیکشنل ہوتا ہے. ڈیموکریٹک وہ ہوتا ہے جو ٹرانسفارمیشنل ہوتا ہے. مزید کچھ بتانے کی ضرورت ہے ان دونوں میں؟ سمجھ آ گئی ہوگی؟ جی سر آ گئی. ہاں، یعنی آٹوکریٹک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوگی، ڈکٹیٹر ہوگا، ون سائیڈڈ ڈیسیجن میکنگ ہے، چیزیں امپوز کرے گا، ٹیم کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرے گا، پلاننگ، ڈیسیجن، امپلیمنٹیشن، ایکشن وہ سب یونی ڈائریکشنل ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ڈیموکریٹک، جو ہے یہ ڈیموکریٹک اپروچ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹیو اپروچ ہے، مل کے کام کریں گے، ڈیسیجن میکنگ مل کے ہوں گی، اس میں ٹیم کی انوالومنٹ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر. تھرڈ ہے لیسے فیئر. یہ ایک ایسا سٹائل ہوتا ہے جہاں پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ آپ کا ہوتا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر
کہ آپ جو ہے وہ انوالو ہی نہیں ہوتے ڈیسیجن میکنگ میں، یا بہت کم ہوتے ہیں. آپ ساری کی ساری پاورز ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اپنے سٹاف کو کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ہاں خیر نہیں چلتا. اگر اس طرح چلے تو پھر کوئی اسکول ہی نہ آئے. یہ جاپنیز اس کو مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے، کیونکہ جاپان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے آنیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک منٹ مطلب یہ کہ کوئی ان کو نہیں بھی دیکھ رہا تو ان کے اندر انٹیگریٹی موجود ہے، ڈیڈیکیشن موجود ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو بڑا دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں خیر نہیں چلتا. بہرحال یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر یہاں پہ انوالو نہیں ہوتا، وہ ہر چیز لیٹنگ ایوری تھنگ ٹو دیئر ٹیم ممبرز. وہ ٹیم ممبر اتنے کیپیبل موٹیویٹ اگر ہوتے ہیں تو تب یہ پاسبل ہوتا ہے. اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کیا لیسے فیئر پاکستان کے انوائرمنٹ میں کیا اس کرنٹ سچویشن کے اندر کیا آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو جواب ہونا چاہیے نو، ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کر کے اگر آپ کی ٹیم جو ہے وہ ٹرسٹ وردی بن جائے اور لوگ اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے لگ جائیں، تو ایک اچھے لیڈر کے طور پر آپ ان کے اندر اگر یہ چیزیں انکلکیٹ کر لیں تو فیوچر میں پاسبلٹی ہے اگر ان کی پراپر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جائے تو. لیکن ایٹ پریزنٹ جواب ہونا چاہیے نو. اچھا جی، اس کے بعد سر یہ تو تھیری وہاں پہ یوز نہیں ہوتی جہاں پہ جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں جیسے بیوروکریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو پوری آزادی ہوتی ہے کام کرنے کی، تو یہ وہاں پہ فٹ نہیں ہوتی تھیری لیسے فیئر بیسیکلی لیسے فیئر وہاں پہ نہیں ہوتی. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اتنی ٹرسٹ وردی ہو کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری خود آنرشپ لے لے کام کی نا. بیوروکریسی میں یہ کہ بیوروکریسی تو اٹ سیلف نام ہے پاور کا، اتھارٹی کا. بیوروکریسی میں کوئی بھی بندہ اس میں اٹانومس نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں اس کی اپنی ڈسکریشن ثواب بیتی چلتی رہے، میں جو مرضی کر لوں. وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو بڑا ٹائٹ سپرویژن ہوتی ہے. میں آپ کو کل پڑھاؤں گا بیوروکریٹک تھیوری بھی. تو یہ ایک اور طرح کے میکنزم ہے. یہاں پہ فری ہینڈ دیا جاتا ہے، مطلب جو جتنا اچھا کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اپنے بیہاف پہ. سرونٹ اب یہ کچھ ٹائپس آف لیڈر ہیں، ہم ان کو آلریڈی کچھ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، بڑا کوئکلی ان کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے سرونٹ لیڈر. یہ میں بتا چکا ہوں آئی تھنک پہلے کسی لیکچر میں. وہ لیڈر جو دوسروں کی نیڈز کو، دوسروں کے پرابلمز کو، دوسروں کے کنسرنز کو، ایشوز کو، ان کے کام میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو کنسیڈر کرتا ہے، ان چیزوں کو پہلے ٹھیک کرتا ہے اور پھر جو ہے ان کو کام کی طرف لے کر آتا ہے. puts the needs of others first and focus on supporting and developing the team. Serving others, empathy, listening, commitment to the growth, stewardship یعنی responsibility لینا آرگنائزیشن کی, persuasiveness convince کرنا دوسروں کو, موٹیویٹ کرنا. تو رابرٹ کے گرین لیف نے یہ ٹرم دی تھی. تو دوسروں کی نیڈز کو فوکس کر کے ان کو فل کر کے یہ ہیومنزم کی طرف اشارہ ہے. پھر جو ہے وہ کام لینا. پھر ہے ٹرانسفارمیشنل. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کرسمیٹک لیڈرشپ. کرسمیٹک لیڈرشپ جو ہے یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی پرسنالٹی، کانفیڈنس اور اپنے کام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میری آواز ڈبل ہو رہی ہے جی؟ اوکے. اچھا، ٹرانسفارمیشنل لیڈر کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو کرسمیٹک لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے کام کی وجہ سے، اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک فارمل اتھارٹی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو پہ جو ہے نا وہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے یا وہ ڈائریکشن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ان کے کام کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اچھا لیڈر جو بڑا سمپیتھیٹک ہے، بڑا ایمپیتھیٹک ہے، بڑا ورکر ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، اس کی کمیونیکیشن، سوشل سکلز بہت اچھی ہیں، تو لوگ اس سے امپریس ہو کے اس کو دیکھ کے کام کرتے ہیں. تو یہ کرسمیٹک لیڈر ہوتے ہیں. پھر ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ. آٹوکریٹک لیڈرشپ وہ ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی ٹرانزیکشنل پڑھا ہے، یعنی سارے ڈیسیجن میکنگ خود کرے گا، ٹائم ٹیبل جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، کوئی سجیشن نہیں لے گا. پارٹیسپیٹیو یہ ڈیموکریٹک والا لیڈر ہوتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ سب کو انوالو کرتا ہے. ٹرانزیکشنل بھی ہو گیا. ڈیلیگیٹو لیڈرشپ یہ وہ لیڈر ہوتا ہے جو اپنے ٹاسک دوسروں کو دیتا ہے کہ بھئی تم کر لو، ٹھیک ہے. بیوروکریٹک لیڈرشپ یہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رولز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، جو کہتا ہے رولز فرسٹ، باقی سب چیزیں بعد میں. مثال کے طور پر ایک بندہ 2 چھٹیاں لے سکتا ہے، اب اس کو تیسری سی لیو آپ نہیں دیں گے، رولز میں الاؤ نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، چاہے اس کی جتنی بھی بڑی مجبوری آپ نہیں دیں گے. تو بیوروکریٹک لیڈرشپ جو ہے یہ فالو کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کو، اور اس سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. یہ پرسنل ایشوز کو، پرابلمز کو، نیڈز کو
ان چیزوں کو ٹوٹلی ریجیکٹ یا اگنور کر دیتے ہیں. یہاں تک جی کوئی مسئلہ, کوئی کویسچن؟ یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا. جی پلیز. جی سر تو پھر آٹوکریٹک میں اور بیوروکریٹک میں کیا فرق ہوا؟ کیونکہ دونوں ہی رولز اور ریگولیشن. آٹوکریٹک میں یہ بیسیکلی نام ڈفرینٹ ہے. آٹوکریٹک تھیوری ڈفرینٹ بندے نے پریزنٹ کی, بیوروکریٹک میکس ویبر نے دی, وہ کرٹ لیون نے دی ہے. ان میں یہ ملتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اور کرسمیٹک میں چیزیں سملر ہیں. اسی طرح پارٹیسپیٹیو ہیں, ڈیموکریٹک ٹرانسفارمیشنل, یہ بھی چیزیں سملر ہیں. تو یہ تھوڑا سا نام کا ڈفرینس ہے, باقی اس میں کانسیپٹ سیم ہے. جی ٹرانزیکشنل میں, بیوروکریٹک میں, اگر آپ کو 1 منٹ میں دکھاتا ہوں, یہاں پہ میں نے ان دونوں کا نام لکھا ہے. یہ دیکھیں نا, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ, اس میں یہ میکس ویبر کا بھی ذکر ہے اور برنارڈ باس کا. تو یہ بیسیکلی ٹرانزیکشنل کا دوسرا نام یوں سمجھ لیں کہ بیوروکریٹک ہے. جی سر آپ ہمیں 3 سے 4 ایسے سینیریوز دے سکتے ہیں جو ٹرانزیکشنل کے لیے یعنی سوٹیبل ہیں, اور 3 سے 4 ایسے میں نے بتایا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ٹائم ٹیبل کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹائم ٹیبل بن گیا کنسلٹیشن کے ساتھ, اب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ٹائم ٹیبل کو, اسکول کے ٹائم ٹیبل کو. اب اس میں آپ ٹرانزیکشنل رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, اسکول کے ڈسپلن میٹرز ہیں, مثال کے طور پر لیوز ہیں, بندہ لیٹ آتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے, ڈسپلن میٹرز ہیں, وہاں پہ آپ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا, اسی طرح گورنمنٹ نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ٹیچر کے منیمم اتنے لیکچرز ہوں گے. اب وہ کہتا ہے نہیں, میں نے تو 8 لیکچرز نہیں پڑھانے روزانہ کی, 6 لیکچر, میں نے تو 3 لوں گا. اب وہاں پہ جب آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ انسٹرکشنز ہیں کہ جو ایلیمنٹری اسکول ٹیچر اور ایس ایس ٹی کے ایک دن میں اتنے لیکچرز ہوں گے, اور وہ آپ امپلیمنٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, آپ ایک بندے کو ریلیکس نہیں کر سکتے. تو ایسی صورتحال میں آپ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ورک لوڈ کی ڈسٹریبیوشن ہے, اسکول کے جو فیوچر پلاننگ آپ کر رہے ہیں, انرولمنٹ کو آپ نے انکریز کرنا ہے, ایکیڈیمکس کو آپ نے بہتر کرنا ہے, اسکول کے ریزلٹس کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹی کے ساتھ کوئی آپ نے انگیجمنٹ رکھنی ہے, ان کو اویئرنیس کوئی کیمپینز ہیں وہ کرانی ہے, اسکول کے اندر کوئی ایونٹ آرگنائز کرنا ہے. تو ایسی سارے سینیریوز کے اندر ہم جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل رول پلے کرتے ہیں, مل کے کام کرنے والا. جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈیسیژن لینے سے پہلے جو ہمارا رول ہوگا وہ ٹرانسفارمیشنل ہوگا, لیکن جب ہم نے ڈیسیژن لے لیا تب ہم ٹرانزیکشنل رول پلے کریں گے. نہیں, یہ بھی دیکھیں نا, اب اگین مثال کے طور پر ہم ورک لوڈ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, سبجیکٹ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں, اور سم ٹائم جو ہے نا وہ ہمارے سے کوئی ایسا ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ جس میں کوئی بیلنس نہیں رہتا, تو ہمیں اپنا ڈیسیجن ریوائز کرنا پڑتا ہے. ہم یوں کہیں گے کہ پالیسیز, رولز اینڈ ڈسپلن میٹرز کے اندر ہم ٹرانزیکشنل رہیں گے, لیکن اسکول کی امپرومنٹ پلانس کے اندر, اسکول کی بہتری کے لیے, ایکڈیمکس ریزلٹس کی بہتری کے لیے ہم جو جوائنٹ وینچر ہمارے ہوں گے وہ سارے ٹرانسفارمیشنل ہوں گے. جی سر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر اکیڈیمکلی ہم نے ایکسیلنس کرنا ہے تو اس میں جو ہے ٹرانسفارمیشنل اور انسٹرکشنل لیڈرشپ بالکل اچھا کام کر سکتے ہیں. بالکل انسٹرکشنل لیڈرشپ جو ہے وہ لرننگ پر ہی اس کا فوکس ہوتا ہے. انسٹرکشنل لیڈرشپ یس ڈیفینیٹلی, اس کا کام یہی ہے کہ ہم نے ٹیچنگ کو کیسے بہتر کرنا ہے, مٹیریلز کو کیسے پرووائڈ کرنا ہے اسٹوڈنٹس تک, ٹیچرز تک, ان کی ایکسیس کیسے ہو. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے ایکڈیمکس بہتر ہو جائیں. اور کوئی سوال؟ جی سر میرا ایک کوسچن یہ تھا کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا لاسٹ انٹرویو ہوا تھا NTS میں ٹیچنگ کے لیے, تو سر بلیو می انہوں نے 1 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا, مینس کہ سوچنے کا ٹائم بھی نہیں دیا. ابرپٹلی پھر سیکنڈ کوسچن, پھر تھرڈ کوسچن, پھر فورتھ, پھر یعنی کہ پھر سمجھ آ گئی کہ مطلب آپ نے بولنا ہے, مطلب آ رہا تھا لیکن انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا کہ مطلب ہم بول سکیں. تو اس طرح سے میرا ہوا تھا. میرا تو وہ مطلب میں بڑی مایوس ہوئی آ کر نا, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, مطلب ٹائم ہی نہیں ملتا بولنے کا. ایون دیٹ جب میں انٹر ہوئی تو انہوں نے ہاں بتائیں, جسٹ یہ پوچھا آپ کا نیم, میں نے کہا سر میمونہ. ان کو ٹھیک ہے اوکے, کیا ڈگری آپ کی, میں نے ڈگری بتا دی, کوئی انٹروڈکشن کوئی کچھ نہیں. اب ٹھیک بھی ہے, اور ایسے پھر ہو رہا اسٹارٹ کر ہے, دیا. اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ انٹرویو ہماری مرضی سے انہوں نے لینا ہے تو پھر یہ پاسبل نہیں ہوتا. انٹرویو میں نے بھی بہت سارے دیے ہوئے ہیں, میرے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں جو آپ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہیں, میرا سارے انٹرویوز کا میجورٹی کا ایکسپیرینس یہی ہوتا ہے کہ آپ سے کویسچن پہ کویسچن کیا جا رہا ہوتا ہے. بیسیکلی یہی وہ چیز ہے کہ آپ کیا سچویشنل لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. آپ کسی بھی ادارے کو اس طرح کی بات یہ ہوتی ہے کہ
انہوں نے آپ کا نالج نہیں جج کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، نالج آپ کا آلریڈی جج ہو چکا ہوا ہے. انہوں نے آپ کا ٹیمپرامنٹ چیک کرنا ہے، انہوں نے آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس پوسٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ایٹ اے ٹائم 8-10 مسئلے سیم ڈے میں سالو کرنے ہوتے ہیں اسکول کے اندر ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ میں جب آپ اپنی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی ڈفرینٹ سینیریوز کے اندر اچھا ریپرزینٹ کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہیں، ان چیزوں کو پرابلم سالو کرنے کی اسکل آپ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور اگر آپ ان کو جواب دیتے جائیں، بے شک جواب پورا نہیں ہوا، اگلا سوال آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے پہ شروع ہو جائیں. دیکھیں اس وقت تک آپ نے سوال کا جواب دینا ہے جب وہ آپ سے دوبارہ مخاطب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب صاف ظاہر ہے ان کے اب وہ اسپیڈی کام کر رہے ہیں تو وہ 10-12 منٹ میں انہوں نے آپ کا انٹرویو وائنڈ اپ کرنا ہے، تو وہ ایک سوال آپ کرتے ہیں تو فوری وہ دوسرا کویسچن کریں گے. ابھی آپ کا جواب پورا جب انہیں سمجھ لگ جائے گی نا کہ اس بندی کو پتہ ہے اس بات کا، تو وہ آگے چل پڑیں گے. اگر انہیں لگے گا کہ یہ بندی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ایگزیجریٹ کر رہی ہے یا چیزوں کو خود سے ایزیوم کر کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر وہ ادھر ہی آپ سے سلولی چلیں گے. لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے تو وہ اسپیڈلی موو کریں گے. یہ ایک مطلب بائی ڈیفالٹ کہہ لیں کہ ایک سینیریو بن جاتا ہے انٹرویو کے اندر. اور کوئی مسئلہ جی؟ سر اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ کا پوچھنا تھا. لیٹ سپوز اگر آپ سے چیئرمین آپ سے کوسچن پوچھتا ہے تو مینس کہ آپ نے انہی کی طرف دیکھنا جی ہے میں نے ادھر آپ کو سائڈ پہ. پہلے لیکچر کے اندر نا بڑی ڈیٹیل سے اس میں ساری چیزیں سمجھا دی تھیں. جو کویسچن کر رہا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے بس ڈیورنگ انٹرویو، ٹھیک ہے نا. وہ باقی لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب کویسچن ہو رہا ہے. اب ہاں ایک بندہ سوال کرتا ہے، آپ اس کا جواب دے رہی ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے تو فوراً اس کی طرف توجہ کریں جو آپ کو اب مخاطب ہو رہا ہے آپ سے. اس کے جواب کو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں ادھر ہی. صاف ظاہر ہے انہوں نے آپ سے آگے وہ آپ سے نہیں سننا چاہ رہے تو آپ سے پوچھا ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو آپ سے کویسچن کرے آپ نے فوری اپنا آئی کانٹیکٹ ان کے ساتھ رکھنا ہے. اور سوال جی کوئی؟ کوئی سوال نہیں ہے جی؟ سر جیسے میں نے سر آج کی آڈیو سنی، وہ اس کی نا جو آج انٹرویو ہوا تھا تو وہ بتا رہی تھی کہ جو ہماری آؤٹ لائن ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی آؤٹ لائن کے مطابق پریپریشن جو ہے وہ دیکھیں کہ ہماری آؤٹ لائن میں کیا کیا چیزیں شامل ہے. لائک ایم فل اگر کیا ہو تو ایم فل کی یہ دیکھیں یا دیکھیں میری پھر بات ماسٹرز سنیں، کی میں نے جو آپ ہے کو نا. یہ بات بھی شاید آپ لوگوں کو نالج میں ہوگا، سیکنڈ لیکچر اس پہ میں نے دیا تھا اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے انٹرویو کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے بتایا تھا کہ آپ سے لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے سے سبجیکٹ کے کویسچن ہو، لازمی نہیں ہے ہر بندے سے. ایک انٹرویو ٹوٹلی جنرل نالج پہ ہوا ہے، اس میں کوئی سبجیکٹ سے ریلیونٹ کویسچن کیا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل افیئرس پہ کویسچن. ہاں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کم از کم آپ اپنے سبجیکٹ کو لازمی دیکھیں، جو بھی آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے، ماسٹر ہے، ایم فل ہے. ریسرچ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ریسرچ سے اب ایک بندے سے کوئی 10 سے 12 کویسچن انہوں نے ریسرچ کے پوچھے ہیں، ٹھیک ہے. اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا اور وہ شروع ہو گئے. تو بات میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی سمجھائی تھی بلکہ دوسرے انٹرویو میں کہ جو آپ کی سائڈ سٹرونگ ہے اس کو اپنے انٹروڈکشن میں یا کسی آنسر میں کہیں نہ کہیں گھسیڑ دیں، ایڈ کر دیں، وہ ادھر آئیں، پھر ادھر آ جائیں تو پھر آپ نے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہو گیا. سم ٹائم وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. آپ مثال کے طور پہ بتاتے ہیں ریسرچ ہے، مثال کے طور پر بتاتے ہیں کہ جی ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے یا اسیسمنٹ ہے، کوئی بھی فلاسفیز ہیں، تو وہ اسی سے پھر سوال کریں گے، اس سے سائڈ پہ نہیں جائیں گے جی. تو یہ آپ ان ایریاز کو دیکھیں اپنے سبجیکٹ کو. یہ جو سچویشنل کویسچنز ہیں، باقی جو پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ جتنی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میری کوشش ہے میں آپ کو کروا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے کویسچنز ایسے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہم جو کرا چکے ہیں انہی میں سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم مزید بھی 10-12 لیکچر جب لے لیں گے تو ہوپ فلی یہ جو پینل ہے اس کے جتنے بھی کویسچنز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے. جی سر میں کہنا چاہے گی سنڈے کو اگر ہم موک انٹرویو رکھ لیا کریں کہ چلیں بے شک 5 منٹ مل جائیں ایک بندے کو، تو ایسی ہاں وہ ڈویژن میں ہوتی ہے پلان کہ کر رہا ہوں. 7 آپ بجے لوگ مطلب یہ ہے کہ جن کا انٹرویو ابھی قریب ہے وہ بے شک ٹائم لے سکتے ہیں کل کے لیے. کل میں مطلب یہ ہے کہ ٹائم نکال لوں گا، سیٹنگ کر لیں گے. جن کا ابھی دور ہے وہ ابھی تیاری جاری رکھیں کیونکہ صاف ذرے ابھی اتنی اس لیول کی پریپریشن نہیں ہوگی. جن کا اسکیجول آ چکا ہے صرف وہ لوگ تب کریں. سنڈے کو ہم کلاس نہ لیں انٹرویو، سنڈے کو اگر کلاس نہ لیں جسٹ انٹرویو مطلب سب لوگوں کی ذرا پریکٹس ہو جائے گی پورے ہفتے میں جو پڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. کل کے لیکچر میں کویسچن کروں گا بائی نیم، آپ سے کویسچن پوچھ لیتا ہوں ادھر ہی لائیو سیشن میں، یہی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے
آپ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو کے آئیے گا. تو میں ہر بندے سے بائی نیم کویسچن کروں گا, ٹھیک ہے؟ اوکے سر, تھینک ہاں یو. یہ ٹھیک ہے. اب ہر بندے کو ہم موقع دیں گے, 1 گھنٹہ ہم کویسچن آنسر رکھیں گے کل. یہ بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی, اچھی لگی ہے مجھے. تو یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوں. اب صاحب ذرا یہاں پہ 40-50 لوگوں کے سامنے, اور یوٹیوب پہ ہمارا جاتا ہے 150-200 لوگ آپ کے گروپ فیلوز دیکھیں گے, تو اس میں یہ نہیں گھبرانا کہ یار میرا جواب غلط ہو رہا ہے. 10 دفعہ ہو یار, ہو پڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی تو لرننگ ہے ہماری, یہیں سے تو ہم نے سیکھنا ہے. ایک سٹیپ جو پیچھے نہیں جاتا وہ 3 سٹیپ آگے جمپ کر کے نہیں جا سکتا ہوتا. کھڑے ہو کے جمپ بندہ لگائے تو وہ جمپ ہی نہیں ہوتا, اس کو کودنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جمپ وہ ہوتا ہے جو آپ 2-3 قدم پیچھے جا کے لگاتے ہیں, اتنا زیادہ آپ آگے جاتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندگی میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ ہارتے کب ہیں, ٹھیک ہے؟ میں نے بہت ساری سچویشنز میں خود کو دیکھا ہے, خود کو ایک ایسی جگہ پہ رکھتا ہوں کہ یار میں یہاں پہ موجود ہوں اور مجھے کوئی امپورٹنس نہیں مل رہی, یا مجھے کتنے لوگ میرے سے آگے موجود ہیں اور میں نے ان تک کیسے پہنچنا ہے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کل یہاں پہ ہوں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, محنت کرنی ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, فوکسڈ رہنا ہے, گول اورینٹڈ رہنا ہے. پھر سلولی, وہ کچھوے خرگوش والی کہانی ہے کہ وہ ہمیں تو ویسے چھوڑی کہانی سنائی جاتی ہے, کچھوے اور خرگوش کی کہانی کافی لمبی ہے. تو وہ پہلی تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ کچھوا اور خرگوش دونوں ریس لگاتے ہیں, تو خرگوش کو نیند آ جاتی ہے, کچھوا چلتا رہتا ہے, جو ورک کرتا رہتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اگلے دن جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے وہ ریس لگتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی ہم دوبارہ ریس لگاتے ہیں. تو دوبارہ ریس لگتی ہے, تو جو خرگوش ہوتا ہے صاحب ذرا, وہ کہتا ہے کہ اب تو میں نے نہیں سونا, ٹھیک ہے, اگر میں سو گیا تو میں جو ہے نا وہ پھر ہار جاؤں گا. اب وہ دونوں ریس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس بار جو ہے نا وہ خرگوش جیت جاتا ہے. اب پھر کچھوے کو پھر غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ میرے سے جیت گیا. اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہے کہ ٹریک جو ہے نا وہ میرا ہوگا, کل پھر دوڑ لگائیں گے, لیکن ٹریک میری مرضی کا ہوگا, ٹھیک ہے. اب اگلے دن پھر ریس لگ جاتی ہے. جو ٹریک انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس میں درمیان میں کہیں پانی تھا. تو اب کچھوا جو ہے وہ کیا کیا, کچھوے نے کیا کیا کہ وہ ریس جیت لی صاحب ذرا, پانی سے وہ گزر گیا, خرگوش تو نہیں گزر سکتا تھا. پھر خرگوش کو غصہ آیا, تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ ایک دفعہ میں جیتا پھر آپ جیتے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی مل کے کام کرتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ مل کے ریس لگاتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. تو انہوں نے ہیلپ یہ کی کہ اس نے کہا کہ جب خشکی پہ چلیں گے تو کچھوا تم میری کمر پہ بیٹھ جانا, خرگوش نے کہا, اور جب پانی کی باری آئے گی تو خرگوش تم میری کمر پہ بیٹھ جانا. اس طرح مل کے انہوں نے جو ہے نا وہ رہنا سیکھ لیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ ایک دفعہ ہار جاتے ہیں تو وہ آپ کی آخری ہار نہیں ہوتی, بلکہ وہ آپ کی منزل کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے. تو غلط جواب آئیں آپ کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اور ایون اگر آپ انٹرویو میں خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈراپ ہو رہے ہیں تو بھی آپ نے نہیں گھبرانا. جب اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کوئی ایسا دروازہ وہ ہمارے لیے پہلے سے کھول چکا ہوتا ہے جس سے بہت بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سائڈ پہ جائیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس اسٹیشن پہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے لائف میں اتنے چیلنجز کریٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بندہ اور بندی یہاں سے کم از کم اس جگہ ہی ٹھیک ہے, تھوڑی آسانیوں کے لیے زیادہ مشکلات میں اس کو نہیں ڈالنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگا کریں تو یہ مانگا کریں کہ یا اللہ یہ فیصلہ میرے حق میں کر دے اور بہتر کر کے کر دے, ٹھیک ہے, میرے حق میں ہو اور میرے لیے آسانیاں آسائشوں والا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر راستے سے ہر چیز پہ قادر ہے. کل ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سوالوں کے لیے تیار رہیے گا. اللہ حافظ.